ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس سازش کو ناکام کیسے بنایا جائے. یہ سازش ہے تو اس کو کیسے ناکام بنانا چاہیے. میں کوئکلی ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ سازش ہے، اس کو ہم ناکام بنا سکتے ہیں، اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوگا. پاکستان کی حکومت، سیاسی جماعتیں سب اور پاکستان کی عوام ساری کی ساری ایک ان کے بھی جذبات مشتعل ہیں، وہ بھی غم اور غصے کا شکار ہے. مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جو مظاہروں کا ہے اس پورے ریجن میں، پوری دنیا میں، مسلم امہ میں، یہ رکنے والا ہے؟ اور اگر نہیں رکنے والا تو نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ آپ سب سے پہلے تو پاکستان نے آج یہ پوری دنیا میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے ہمیں پورٹری کیا جاتا ہے. کیونکہ گراسمین یہاں موجود ہیں، گراسمین آئے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ آئے ہیں. ڈائیلاگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اس وقت کسی اور ملک میں جائے، کوئی یمن میں یا کوئی ڈپلومیٹ چلا جائے سیریا میں یا ایجپٹ میں یا تیونس میں. پاکستان وہ آ کے ڈائیلاگ کر رہے ہیں. تو پاکستان بڑا ماڈریٹ ملک ہے. آج علماء نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور ہمارے یہاں شعور آ گیا ہے کہ خود اپنے آپ کو ٹریپ، وہ سازش جو ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو خود ہی ٹریپ نہ ہو جاؤ کہیں. تو لوگوں نے کوئی اشتعال آج نہیں کیا. ایک بات. دوسری میں اس کی پولیٹیکلی ایک بات آپ کو سے بتا دوں، اگر یہ 15-20 دن اور کنٹینیو رہا، میں نے حکومت کی بات کی تھی امریکہ کی، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی امریکن اسٹیبلشمنٹ، کوئی نیو کونس، کوئی CIA کوئی ہے، تو وہ اوباما کو ہرا دیں گے الیکشن اس وقت، اس بیس کے اوپر. کیونکہ ابھی سے بات چلنی شروع ہو گئی ہے وہاں پہ کہ اوباما از ٹو سافٹ، پوری مڈل ایسٹ پالیسی فیل. اوباما چل رہا تھا نا لیڈنگ فرام بیہائنڈ، اس لیے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی اوباما نہیں چاہتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ ہاک ہے، بام ہے، اس کو ہٹا دیں گے اگر، اور یہ الیکشن ہار جائے گا. اور دوسرا جو آدمی ہے وہ تو بالکل میڈیوکر، بالکل دماغ سے خراب ہے. بش کا ایک نمونہ ہے مٹ رومنی، اسے بالکل ایک فضول قسم کا آدمی ہے. اور وہ تو بام ایران بام اور مار دو اور یہ ہے اور یہ کینسر ہے، اور وہ تو عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ خدا نخواستہ. ایک پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر آپ کی اسٹیبلشمنٹ بڑی سٹرونگ ہو گئی ہے اس وقت. کیونکہ وہ جو سارے معاملات تھے کہ جی وزیرستان آپریشن کرو، یہ نہیں کرو، اس ریجن کو بیلنس رکھنے کے لیے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی محتاج ہو گئے ہیں امریکنز اس وقت، اور کہیں گے خدا کا واسطہ اس ملک کو سنبھال کر رکھو. مجھے آج میری ایک عرب ایمبیسیڈر سے بات ہوئی، میں بالکل کوٹ اینڈ کوٹ میرے ذہن میں کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پریشان ہیں اس وقت امریکنز اور کہ پاکستان میں کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور یہاں بہت کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو اس پہ پھر پولیٹیکل کمپرومائزز بھی ہو سکتے ہیں. اور کیانی صاحب کا آپ دورہ روس بھی ذہن میں رکھیں، یاد رکھیے، روس کی پریزیڈنٹ کا یہاں آنا بھی دیکھیں. اور رشیا کا سٹانس آپ دیکھ لیں، رشیا اور چائنا ایک پیج پہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ سیریا پہ، ایک پیج پہ نہیں ہے لیبیا کے حوالے سے. تو ایک لارجر پکچر اگر بن گئی تو میرا خیال سے بہت کچھ ہوگا. میں پھر فائنلی، کیونکہ ایک بار سوال ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے طور پہ میرے دماغ میں یہ سوال بار بار آ رہا ہے خرم صاحب کہ یہ پھر کلیش آف سیولائزیشن کی طرف بڑھے، خدا نخواستہ، کیونکہ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے. تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ساری جو تہذیبیں ہیں آپس میں ٹکرا بھی سکتی ہیں؟ یہ تو تہذیبوں کو تو روکنا ہے نا. اگر میں آپ کے ناظرین کو یاد کراؤں کہ صدر اوباما نے جون 2009 میں قاہرہ میں ایک تقریر کی تھی الازہر میں، جہاں اس نے کہا تھا کہ I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear. وہ تو اس وقت جو انہوں نے کوشش کی تھی مسلمانوں سے آؤٹ ریچ کرنے کی، لیکن شاید پھر وہی جس جو الیکٹورل کنسیڈریشن ہے اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن یہاں پھر US کو بھی، جو اس کے صدر ہیں، ان کو بھی اس میں تھوڑی سی لیڈ لینی پڑے گی کہ بھئی جو نیگیٹو، یہ جو فلم ہے اس کا اگر ایک تو کہا نا کہ یہ فوش ہے، لیکن اس سے زیادہ نیگیٹو اسٹیریو ٹائپ ہو نہیں سکتا جو انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے. تو اگر جو ہے ہلری کلنٹن ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، ہمیں ایک تو پاکستان کے عوام کو سمجھانا ہے کہ اس طرح کا جو غلاظت ہے مغرب میں وہ موجود ہے اور کبھی کبھی اس کا اظہار ہوتا رہے گا. لیکن یہ ہمارا امتحان ہے، جس طرح ہم تو خیر ہماری ان کی خاک کے برابری کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے اور لوگوں نے پتھر مار رہے تھے، انہوں نے ان کے لیے دعا کی. بالکل. اور جیسے وہ خاتون کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ وہ روز کوڑا ڈالتی تھی اور وہ ان کی عیادت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. جہاں تو ہمیں ساتھ ہمیں یہ مغرب کو پاور کرانا ہے کہ آپ کی جو آزادی اظہار ہے وہ یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے، جہاں اسلام اور مسلمانوں کے جذبات مچے ہوتے ہیں. اچھا آرگومنٹ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ طارق اشرفی صاحب. چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو یہ بات بھی ضرور کریں، آپ اور غامدی صاحب، کے کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، جو سازش ہے اس کو ناکام بنانا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں، احتجاج تو ہوں گے اور احتجاج بہت بڑے بڑے ہوں گے،
یہ مذہبی قیادت کی بھی ذمہ داری ہے، سیاسی قیادت کی بھی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک پی ٹی اے نے اس فلم کو بین نہیں کیا، ہٹایا نہیں ہے۔ یہ اگر اس طرح حکومت رویہ رکھے گی تو پھر کس طرح لوگ خاموش رہیں گے؟ مذہبی سیاسی قیادت لوگوں کو کس طرح خاموش رکھے گی؟ حکومت کو بھی سر جوڑ کر فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کو بلائیں اور ایک متفقہ لائے عمل تیار کریں، اور امریکیوں کو ایک بات سمجھائیں کہ جناب والا، یہ آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں، لوگوں کے مقدسات کا جو ہے وہ بے حرمتیاں کریں۔ اور میں ایک بات پاکستانی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ٹیری جونز نے قرآن کریم جلایا تھا تو پاکستان کے مسیحیوں نے اس ٹیری جونز کے خلاف مظاہرے کیے تھے قرآن کریم کے حق میں، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے احتجاج میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی بھی پاکستان میں رہنے والے کسی غیر مسلم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ غامدی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ آپ کیا کہیں گے غامدی صاحب؟ آخری الفاظ آپ کے کیا ہوں گے کہ کس طرح سے اس سازش کو ناکام بنانا ہے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری قیادت کو، ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو اس کا رخ تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا مظاہرہ نہ بنے، یہ انسانیت کا ایگزیکٹلی بہت اچھا۔ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے گلے سرسبد ہیں، اور پوری انسانیت جس طرح عراق جنگ کے معاملے میں نکل آئی تھی سڑکوں پر، اگر احتجاج بھی ہونا ہے تو ایسا پرامن احتجاج ہونا چاہیے جس میں مسیحی بھی شریک ہوں، جس میں یہودی بھی شریک ہوں، جس میں ہندو بھی شریک ہوں۔ یہ پوری انسانیت کا مسئلہ بنے اور ہمیں اس کو اس طرح پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے قوانین کو بہتر بنائیں، عالمی قوانین ایسے ہوں کہ جو اس طرح کی چیزوں کو برابر نہ ہونے دیں۔ بہت بہت شکریہ، جدوجہد کرنی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سارے مہمانوں کا۔ اور یہی اپیل کی جا سکتی ہے، جہاں جہاں ظاہر ہے کہ بہت مشتعل لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز کا درس دینا ہے جو کہ ہمارے رسول آخر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور ہم ثابت کر دیں کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ٹالرنس، عدم برداشت کو برداشت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، تحمل کے ساتھ کریں، تاکہ ایک انسان کا معاملہ انسانیت کو سامنے رکھے تو پھر یقینی طور پر یہ معاملہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، قوانین بھی بننے چاہیے اور باقی ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے، اور پاکستان کے عوام کو کیا سوچنا ہے، کیا کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے سازش کو کیسے ناکام کرنا ہے، فیصلہ عوام کا۔